بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 21۔ کتاب کا نام عمر خیام، مصنف ہیرالڈ لیم۔ ایک جنگجو، مہمجو اور عاشق، وہ 11ویں صدی کی مشرقی دنیا پر ایک آتشین دمدار ستارے کی طرح لہرایا، بادشاہوں کو للکارا اور ایک کنیز کے لیے فردوس برین تعمیر کر ڈالا۔ عمر خیام نے اس آدمی کو دیکھا جس نے سفید لبادہ اور سرخ پٹکا پہنا ہوا تھا۔ وہ ان سپاہیوں کے ایک غول کے درمیان گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا۔ اس کے گلے سے خون کی دھار بہہ رہی تھی اور وہ جال میں پھنسے ہوئے جانور کی طرح ہانپ رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے چہرے پر جما ہوا تھا، انگلیاں نتنوں میں پھنسا کر اسے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا۔ پھر ایک شمشیر اس شخص کے گلے پر پھیری گئی اور اس کا کٹا ہوا سر سب کو دکھانے کے لیے اوپر اٹھا دیا گیا۔ ایک اور سفید پوش شخص بڑی بے بسی سے چوک میں بھاگا۔ وہ لڑکھڑایا اور پیچھا کرنے والوں نے اسے گھیر لیا۔ تلواروں کے وار اس پر پڑے اور اس شخص کا سفید لباس اچانک سرخ ہو گیا۔ بدعتیوں کے لیے موت۔ ایک داڑھی والے ملا نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے، اس ہجوم کے غصے کو پکارا جو قتل و غارت میں شامل ہونے کے لیے جادوئی طور پر اکٹھا ہو گیا تھا۔ اسے سن کر ایک 10 سالہ لڑکا رونے لگا اور اسلام کے اس پیشوا کی نظر اس بچے پر پڑی۔ اے مومنو، دیکھو، یہ صبیہ 7 ایئرز کا بچہ ہے۔ خوفزدہ ہو کر لڑکا چیخا اور بھاگا۔ عمر کو دیکھ کر وہ اس پر گر پڑا اور ماہر فلکیات کا لبادہ پکڑ لیا۔ اے خواجہ، اے شہزادے، انہیں مجھے مارنے نہ دے۔ ایک نوجوان جس کی ابھی ہلکی داڑھی تھی ہاتھ میں چھرا لیے اس سسکتے ہوئے لڑکے کی طرف لپکا۔ عمر نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا تم رے میں بچوں کا شکار کرتے ہو؟ پیچھے ہٹ جاؤ۔ چھرا لیے اس لڑکے کے ساتھ وہی ملا نمودار ہوا جو غصے سے لال تھا۔ خواجہ عمر بن ابراہیم، وہ چلایا، یہ نظام الملک کا حکم ہے کہ یہ کافر سبھی یا مر جائیں۔ انصاف کے فولاد کو بدعت کا دھاگا کاٹنے دو۔ اس شہ پر خنجر والے نوجوان نے اس بدحواس لڑکے پر وار کیا۔ اسی لمحے مضبوط ہاتھوں نے پیچھے سے عمر کی کوہنیوں کو جکڑ لیا اور اسے پیچھے گھسیٹا۔ اقرینوس کی آواز اس کے کان میں آئی، چلے آؤ ورنہ میری جان بھی خطرے میں ہے، جلدی آؤ۔ اب تک اس چلاتے ہوئے لڑکے کے پیٹ میں کئی بار خنجر گھونپا جا چکا تھا اور اس کی چیخیں کمزور پڑ رہی تھیں۔ اقرینوس کا بازو عمر کے بازو میں پھنسا۔ وہ اسے دور لے جانے لگا۔ مجھ سے باتیں کرو، ایسا ظاہر کرو جیسے اصفہان میں کھجوروں کی قیمت پر بحث کر رہے ہو۔ نہیں، اب نظام سے فریاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آہستہ چلو۔ لیکن عمر اپنا سر موڑ کر چوک میں ہونے والے ہنگامے کو دیکھنے سے باز نہ رہ سکا۔ بھاگتے ہوئے مردوں کے اوپر اس نے ایک موٹے شخص کو گھوڑے کی زین پر ساکن دیکھا۔ اتنے فاصلے سے بھی اس نے نظام کے جاسوسوں کے سربراہ تیتوش کے نیلے عمامے اور ہلتی ہوئی تسبیح کو پہچان لیا تھا۔ یہ سب 2 منٹ میں ہو چکا تھا۔ پھر عمر نے خود کو ایک گلی کے سائے میں پایا۔ وہ ایک کھلی دکان میں ایک کمہار کو دیکھ رہا تھا جو پہیے پر گلی مٹی کو شکل دے رہا تھا جسے وہ اپنے ننگے پاؤں سے گھما رہا تھا۔ بار بار کمہار اپنے ہاتھوں کے درمیان ابھرتی ہوئی مٹی کو تھپکتا جیسے اس میں جان ڈال رہا ہو، لیکن غبار کی دھند میں عمر کو اب بھی انسانی مٹی میں پیوست ہوتا چمکدار فولاد اور مٹی میں جذب ہوتا خون نظر آ رہا تھا۔ آرام سے، اقرینوس نے سرگوشی کی، میرے ساتھ آہستہ چلو۔ یہ خفیہ پولیس کا سربراہ ہے جو پیچھے آ رہا ہے۔ 11 میں سے 8 قطقار ہم نے بیچ دیے، باقی بازار کے لیے بہت خراب تھے۔ ان کے پیچھے ایک گھوڑے نے بے چینی سے پاؤں مارا اور لگام کی زنجیریں کھٹکھٹائیں۔ لوگ دکانوں سے نکل کر چوک کی طرف بھاگ رہے تھے۔ وہ کتا، عمر چلایا۔ آہستہ، وہ کتا نظام کا کتا ہے۔ کیا اب بھی تمہیں نظام کی حمایت حاصل ہے؟ اگر ہمارا جھگڑا ہو گیا تو کیا ہوا؟ میں وزیر کا دشمن نہیں ہوں اور اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمر نے کہا۔ لیکن میں ہجوم سے ڈرتا ہوں
کیا تم نے کبھی ایسے ہجوم کا سامنا کیا ہے جسے خون کی بو سونگھنے والے ملاؤں نے اکسایا ہو؟ ان اونی زینوں کے تھیلوں کو دیکھو، یہی وہ چیز ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ لٹکے ہوئے زینوں کے سامان کے نیچے جھکتے ہوئے اکرینوس عمر کو ایک اون کے تاجر کی دکان میں لے گیا جو باہر کی افراتفری کو جھانک رہا تھا۔ ہفت، اکرینوس نے ایک تھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ 7، ہمیں تلاش ہے۔ ایک لفظ کہے بغیر دکاندار اٹھا اور انہیں پیچھے کی طرف لے گیا۔ تیزی سے اس نے وہ پردہ ہٹایا جس نے ایک تنگ دروازے کو چھپا رکھا تھا۔ 7 چیزوں کے مالک، اس نے تبصرہ کیا، اور اس گھڑی شراب سے خود کو تازہ دم کرتے ہیں، اور اس نے اپنے دونوں مہمانوں کے پیچھے پردہ گرا دیا۔ میری کمر پٹی کا سرا تھام لو، اکرینوس نے سرگوشی کی۔ نیچے 20 بل کھاتی ہوئی سیڑھیاں ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ عمر کچھ بول پاتا وہ اندھیرے میں اترنے لگا۔ ایک لمحے میں سیڑھیوں کے موڑ پر روشنی کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ دیوار کے ایک طاق میں موم بتی رکھی تھی اور اکرینوس نے اسے ایسی واقفیت سے اٹھایا جیسے وہ اکثر وہاں سے گزرتا ہو۔ اون کے تاجر کے تہخانے میں ڈھیر شدہ سامان اور کوڑے کرکٹ کے درمیان سے عمر کی رہنمائی کرتے ہوئے وہ دیوار کے ساتھ الگ پڑے ہوئے اون کے ایک بڑے گٹھے کی طرف بڑھا۔ اسے ایک طرف ہٹانے میں مدد کرو۔ نہیں، بس تھوڑا سا۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس پولیس کے سربراہ جتنا موٹا نہیں ہے، لیکن چوہے کے بل میں کیوں بھاگنا؟ تم میرے ساتھ محفوظ ہو، عمر نے کہا۔ اکرینوس نے بے چینی سے تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور بھاری گٹھے کے پیچھے خود کو بھینچنا شروع کر دیا۔ شاید خواجہ عمر، تمہارے گھر میں میں محفوظ ہوتا، لیکن کیا وہ لڑکا محفوظ تھا؟ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ میں کسی مذہبی فساد سے بھاگا ہوں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تیتوش میرا پیچھا کرنے کی پوری کوشش کرے گا تاکہ مجھ پر کوئی جرم ثابت کر سکے اور مجھے موقع پر ہی قتل کر دے۔ پھر وہ اور اس کے پیروکار میرے گودام کی طرف بھاگیں گے اور وہاں کا مال لوٹ لیں گے، تمہارا بھی اور میرا بھی۔ تم میرے پیچھے آؤ۔ ہاں، اب اس رسی سے گٹھے کو واپس دیوار کے ساتھ کھینچ دو۔ وہ اون کے گٹھے کے پیچھے چھپے ہوئے ایک تنگ راستے میں کھڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے سننے کے بعد اکرینوس اس راستے پر آگے بڑھا جو بتدریج ایک بند دروازے تک جاتا تھا۔ اس ارمینیائی تاجر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے کھولا اور اپنی موم بتی اس کے پاس ایک شیلف پر رکھ دی۔ عمر ایک ٹھنڈے تہخانے میں نکلا جو شراب کی خوشبو سے مہک رہا تھا کیونکہ اس کی دیواریں کیگز اور پائپوں سے بھری ہوئی تھیں۔ کھلی جگہ میں ایک قالین پر آدھا درجن آدمی ایک لوہے کی لالٹین کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اکرینوس کو تو سرسری طور پر دیکھا، لیکن عمر کا معائنہ بڑے شوق سے کیا۔ ایک گہرے سلام کے بعد ارمینیائی تاجر احترام سے ایک طرف ہو گیا اور ایک شخص جو کسی مدرسے کا پروفیسر معلوم ہوتا تھا ماہر فلکیات کو خوش آمدید کہنے کے لیے آگے بڑھا۔ اے ستاروں کے مالک، برباد شدہ روحوں کے اس مجمع میں خوش آمدید۔ ہم میں سے ہر ایک کے سر کی آج قیمت لگی ہوئی ہے، ایک اور نے ہلکے پھلکے انداز میں وضاحت کی۔ عمر نے تجسس سے ان کا جائزہ لیا۔ ایک شخص مصر کے لہجے میں بول رہا تھا، ایک نے پھٹا ہوا لبادہ پہنا ہوا تھا اور اس کے پاس درویشوں والا عصا اور پیالہ تھا، جبکہ باقی دولت مند تاجر معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ سب ایک لحاظ سے ایک جیسے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ذہانت کی شگفتگی تھی اور ان کا انداز ایک عملی انسان جیسا تھا۔ خواجہ، مجھے اجازت دیں کہ میں ان اچھے ساتھیوں کا تعارف کرواؤں جو عارضی طور پر شمشیر کے سائے میں ہیں۔ میں پروفیسر ہوں۔ وہاں دھاری دار قلت میں عالمی سیاح بیٹھا ہے جو اپنی کہانیوں میں پہاڑ ہلا سکتا ہے۔ درویش کو تو آپ پہچان ہی لیں گے، وہ موٹا آدمی دلوں کا بیوپاری ہے، اور دیگر شرمناک لیکن خوشگوار ادویات، نشہ آور چیزوں کا بھی۔ اور یہ جڑواں بھائی اصفہان کے آزاد منش اشراف ہیں، ان پر جوئے میں بھروسہ مت کیجیے گا۔ اب جناب، میں یہ پیش کرتا ہوں کہ آخر کار ہم ساتھ ہو گئے ہیں اور اب ہم روانہ ہو سکتے ہیں، اگر ستاروں کے مالک ہماری رفاقت سے ہمیں نوازیں۔ آپ کی مہمان نوازی میرے لیے اعزاز ہے۔ عمر خیام مسکرایا۔ اس نے سبیہ کے بارے میں سن رکھا تھا
جو خراسان میں ایک نئے عقیدے کی تبلیغ کر رہے تھے، لیکن کہانیاں متضاد تھیں۔ کچھ کہتے تھے کہ صبیہ وہ جنونی ہیں جو 7ویں پیغمبر کے آنے کے منتظر ہیں، کچھ انہیں بدعتی مانتے تھے جو ایک نیا مذہب پھیلا رہے ہیں، جبکہ دیگر کا دعویٰ تھا کہ وہ ایسے جادوگر ہیں جن کے پاس یا تو رحمانی طاقت ہے یا شیطانی۔ عمر کو یہ عجیب لگا کہ یہ لوگ اس وقت بھی مذاق کر رہے تھے جب چوک میں ان کے پیروکاروں کا خون بہایا جا رہا تھا، پھر بھی آہو بھکا کرنا اور کپڑے پھاڑنا بے وقوفی ہوتی۔ کیا حسن بن صباح آپ کے ساتھ ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ گویا ایک ہی اشارے پر وہ 6 کے 6 اس کی طرف مڑے اور پروفیسر بھی خاموش ہو گیا۔ اقرینوس پہلے بولا، حسن آپ کا منتظر ہے خواجہ عمر، مہینوں سے وہ آپ کی آمد کا منتظر ہے۔ وہ 6 افراد پرسکون ہو گئے اور پروفیسر کی زبان کھلی۔ حسن یہاں نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے اسے نظام سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن اب وہ پہاڑوں میں ہے۔ کافی عرصہ پہلے سنی ہوئی کوئی بات عمر کی یادداشت میں ابھری۔ حسن جو پہلی بار اس کے سامنے بابل کے ایک ٹیلے پر نمودار ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ بلندیوں پر رہتا ہے۔ حسن رے کے پیچھے پہاڑوں میں پیدا ہوا تھا اور لوگ صبیہ کے رہنما کو شیخ الجبل یعنی پہاڑوں کا مالک، ماسٹر آف دا ماؤنٹینز کہہ کر پکارتے تھے۔ عمر حسن سے ملنا چاہتا تھا تاکہ یہ جان سکے کہ اسے قصر کوچک کے ایک جاسوس کی طرف سے کبوتر کے ذریعے بغیر دستخط کے پیغامات کیوں موصول ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ اسے تیتوش کی نظروں کے سامنے رے میں رکنے کا یا نظام کے سامنے دوبارہ بلائے جانے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس کے قریب جھک کر آکرینوس نے سرگوشی کی، حسن تمہارا منتظر ہے اور اس کے ساتھ وہ بھی ہے جس کی خوبصورتی تمہاری نظروں کو بھاتی ہے۔ عمر نے سوچا کہ ایسی بہت سی عورتیں تھیں جن کا حسن کچھ دیر کے لیے اسے بھایا تھا، لیکن عائشہ کی یاد اس کا دل تڑپ اٹھا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، کیا تم مجھے حسن کے پاس لے جاؤ گے؟ آکرینوس نے پروفیسر کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ ہم ابھی وہیں جا رہے ہیں، اس شخص نے جواب دیا، اور اس کی آواز سے تمام شوخی غائب ہو چکی تھی۔ پھر بھی یہ راستہ کسی اجنبی کے لیے نہ تو آسان ہے اور نہ ہی محفوظ، یہاں تک کہ نشاپور کے خواجہ عمر شاہی منجم کے لیے بھی نہیں۔ غور کر لو، ہم ایک نئے مذہب کے رفیق یعنی کمپینینز ہیں، اتنا تم جانتے ہو۔ یہ جانتے ہوئے اور ہمیں یہاں دیکھ لینے کے بعد کیا تم گلی میں باہر جا کر نظام کے کسی بھی جاسوس یا کسی بھی مولوی سے کہہ سکتے ہو کہ ابن خشک کے تہ خانوں میں صبیہ کے کچھ رہنما موجود ہیں اور فوراً ہمارے کندھوں سے ہمارے سر اتار دیے جائیں گے؟ یہ سچ ہے، عمر نے اقرار کیا۔ بالکل سچ، ہماری طرف سے ہم جانتے ہیں کہ تم اسلام کی کوئی جنونی پیروکار نہیں ہو۔ مزید یہ کہ جب تم کسی معاملے میں زبان دے دیتے ہو تو اسے ہمیشہ نبھاتے ہو، اس لیے ہم صرف تمہارا عہد مانگتے ہیں کہ جو کچھ تم نے یہاں دیکھا ہے یا حسن کے سفر کے دوران جو کچھ دیکھو گے اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ عمر نے تھوڑی دیر غور کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے رضامندی دے دی، میں اپنا قول دیتا ہوں۔ بہت خوب، درویش نے سر ہلاتے ہوئے کہا، دیکھو ہم قرآن پر حلف نہیں اٹھاتے، ہم کمپینینز حقیقت پسند ہیں۔ ہم نے ایک عرصے سے دنیا کی مشین میں خدا کو ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، ہم رفقا بھی تمہارے ساتھ غداری نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ میرا خیال نہیں ہے کہ کسی نے کبھی یہ عہد توڑا ہوگا۔ اور کچھ کو، اس نے خاموشی سے اضافہ کیا، کچھ کو بات اگلوانے کے لیے زندہ کھال کھینچ کر تڑپایا گیا، مگر وہ نہیں بولے۔ عمر کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ وہ خاموش طبع ارمینیائی اقرینوس ان ساتوں کو شراب پیش کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ شیشے کے پیالے نکالی اور ایک چھوٹے مٹکے سے سفید شراب انڈیلی۔ پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے، پروفیسر نے وضاحت کی، ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم شرابیوں کا ایک مخصوص گروہ ہیں جو چھپ کر ممنوعہ شراب پی رہے ہیں۔ پولیس ہمیشہ چھوٹے موٹے گناہ اور چھوٹی سی رشوت پر یقین کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اب پیالے اٹھاؤ، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔
اس نے سیدھا عمر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور کیوں جا رہے ہیں؟ پھر ایک ایک کر کے انہوں نے تہخانہ چھوڑ دیا تاکہ پہاڑوں کے اندر 2 دن کی مسافت پر ایک خفیہ مقام پر مل سکیں۔ آکرینوس جس نے عمر کے ساتھ جانا تھا اس بات پر بضد تھا کہ وہ اپنی شکل بدل لے۔ اس نے کہا کہ شاہی ماہر فلکیات رے سے بغیر پہچانے نہیں نکل سکتا۔ شراب فروش کے اوپر والے کمروں میں سے ایک میں 1 گھنٹے تک عمر کو ایک مسکراتی ہوئی عورت کی خدمت گزاری برداشت کرنی پڑی، جس نے اس کی داڑھی تراشی اور اسے مہندی سے رنگ دیا۔ پھر اس نے اخروٹ کے عرق سے اس کے چہرے اور گلے کی جلد کو رگڑا، یہاں تک کہ وہ داڑھی سے بھی زیادہ سیاہ ہو گئی۔ آکرینوس نے بغیر کسی مزاح کے وضاحت کی، سلمیٰ ان تمام مردوں کے چہروں کو جانتی ہے جو سڑکوں پر سفر کرتے ہیں۔ وہ ایک ہندو فقیر کو افریقی مزار کے خادم کی شکل دے سکتی ہے۔ سلمیٰ کھلکھلائی اور ہامتے ہوئے کہنے لگی، اس نے کبھی اس آقا جیسے وجیح انسان کے چہرے پر کام نہیں کیا۔ اس کا شوہر خوش اخلاقی سے مسکرایا۔ جب شراب فروش کی بیوی اپنا کام مکمل کر چکی تو عمر خیام ریشم کے لبادوں، چمڑے کے چوڑے پاجاموں اور مڑے ہوئے نوکدار بوٹوں میں ملبوس کھڑا تھا۔ اس کے پٹکے پر چاندی کی تختیاں چمک رہی تھیں اور اس کا نیا عمامہ کنگھروؤں کے بوجھ سے بھاری تھا۔ اکرینوس نے تنقیدی نظروں سے اسے گھما کر دیکھا اور چاندی کے 1-2 ٹکڑوں کا مشورہ دیا۔ جب وہ آخرکار مطمئن ہو گیا تو اس نے اعلان کیا کہ یہ بخارا کا گھوڑوں کا تاجر ہے جو پہاڑوں میں پونیاں خریدنے جا رہا ہے۔ سلمیٰ نے مشورہ دیا، پھر ترکی میں قسمیں کھانا اور کثرت سے تھوکنا، دونوں ہاتھوں سے کھانا اور اپنی ناک اس طرح صاف کرنا۔ میں معافی چاہتی ہوں میرے آقا۔ گھٹنوں کو تھوڑا موڑ کر چلنا جیسے برسوں سے زین پر سواری کی ہو، اور سب کے سامنے گھوڑی کا دودھ پینا، تو آقا آپ کی اپنی بیگمات بھی انہیں پہچان نہیں پائیں گی۔ پہاڑوں اور دریا کے اوپر عقاب کا گھونسلہ۔ قلعہ علموت۔ اگر عمر کو یہ محسوس کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت تھی کہ وہ جانی پہچانی دنیا سے نکل کر کسی انکہی جگہ جا رہا ہے، تو اکرینوس نے تیسرے دن غروب آفتاب کے وقت اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہ کمی پوری کر دی۔ معافی چاہتا ہوں، تاجر بڑبڑایا، کسی عام آدمی کے لیے اوپر جانے والا راستہ جاننا منع ہے۔ خچروں پر سوار وہ قزوین کے اوپر پہاڑوں میں داخل ہو رہے تھے۔ عمر کی آخری جھلک ایک پتھروں سے بھری کھائی اور اس سے پرے جنگلاتی بلندیوں پر پڑی تھی۔ تو پھر تم بھی سبیا میں سے ہو؟ میں پہاڑوں کے مالک کی خدمت کرتا ہوں۔ اکرینوس سرگوشی کے لیے قریب جھکا، حالانکہ وہ راستے پر اکیلے تھے۔ ان پہاڑوں میں حسن بن صباح کا نام نہیں لیا جاتا۔ وہ حسن جسے تم جانتے تھے، بابل، قاہرہ اور یروشلم والا، اب وہ نہیں رہا۔ ان پہاڑوں کے مالک کے پاس خراسان میں 10,000 ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کی طاقت دنیاوی حکمرانوں جیسی نہیں ہے۔ اس عقاب کو یاد کرتے ہوئے جو بابل کی خاک میں ایک آدمی کی لاش کے گرد گھوم رہا تھا، اور اس نامبر کبوتر کو جو آسمان سے گرا لیا گیا تھا، عمر نے کچھ نہ کہا۔ پچھلے ہفتے رے میں اکرینوس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تیتوش نے اس سرائے کو گھیرے میں لے لیا تھا جہاں پہاڑوں کے مالک کو داخل ہوتے دیکھا گیا تھا۔ نظام الملک سے ملاقات کے بعد تیتوش اور 40 پولیس والوں نے اس جگہ کی تلاشی لی تھی۔ کوئی گٹری یا صندوق بند نہیں چھوڑا، مگر وہ اسے نہ ڈھونڈ سکے جسے وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی نے پہاڑوں کے مالک کو اپنی اس اونچی پناہ گاہ کی طرف سفر کرتے نہیں دیکھا، پھر بھی وہ وہاں موجود ہے، ہمارا منتظر۔ کہاں؟ علموت میں، یعنی عقاب کا گھونسلہ۔ نام سب جانتے ہیں مگر اس کا کوئی راستہ نہیں جانتا۔ ظاہر ہے تم جانتے ہو۔ اکرینوس نے سادگی سے اعتراف کیا، ایک بار میں نے علموت کا دروازہ دیکھا تھا۔ کیا 1 ہفتہ پہلے پہاڑوں کے مالک نے تمہیں حکم دیا تھا کہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ؟ نہیں، 1 سال 2 سال پہلے اس نے کہا تھا۔ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب عمر خیام اور نظام الملک کے درمیان اختلاف کا دھواں اٹھے گا۔ جب ایسا ہو تو اسے تلاش کرنا
اور پہاڑوں میں لے آنا جہاں اسے جائے پناہ ملے گی۔ پھر حسن یعنی پہاڑوں کا مالک جادوگر ہے۔ عمر خیام نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میرے جاننے والے کسی بھی انسان سے زیادہ دانا ہے، اس کے پاس طاقت کا راز ہے، بہتر یہی ہے۔ اقرینوس نے سوچتے ہوئے اضافہ کیا، اس کی اطاعت کی جائے بجائے اس کے کہ نافرمانی ہوں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نظام نے اپنی کتاب میں اس کے خلاف تنبیہ کے کچھ ابواب لکھے ہیں اور ان ابواب کو اپنی موت کے بعد تک کے لیے سیل کر دیا ہے۔ کون جانے، لیکن یہ سچ ہے کہ نظام اس سے ڈرتا ہے۔ اور تم؟ اقرینوس تھوڑی دیر خاموش رہا۔ نیچے میدانوں میں اس نے تبصرہ کیا، ہم تلواروں اور ٹیکسوں کے جبر اور ملاؤں کی آمیریت کو چھوڑ آئے ہیں۔ ایسی چیزیں معزز خواجہ عمر پر گرا نہیں گزرتیں، لیکن ہم جیسے غیر مسلح بیوپاریوں کے لیے وہ زنجیروں کی طرح ہیں۔ ہاں، ہم ارمینیائی غلاموں سے بہتر نہیں، یہاں اوپر آزادی ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ آ گئی تھی۔ کارواں کا یہ دنیا دیدہ تاجر پہاڑوں میں اس ملاقات کی جگہ کے قریب پہنچ کر خوش ہو رہا تھا۔ اکثر وہ اپنے خچر کو تیزی سے ہانکتا یا عمر کے جانور کی لگام کھینچتا۔ راستے پر دوسرے جانور اور آدمی بھی حرکت کر رہے تھے۔ عمر نے سرگوشیوں میں سلام اور دبی دبی ہنسی سنی، مگر ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھی روشنی ساتھ نہیں لے جا رہا۔ جب غیب سے نمودار ہونے والے سنتریوں نے انہیں تھوڑی دیر کے لیے روکا تو اسے نیچے ایک دریا کی سرسراہٹ سنائی دی۔ اوپر سے ایک ٹھنڈی ہوا ان سے ٹکرائی اور عمر نے چپڑ کے درختوں کی تیز خوشبو پہچان لی۔ خچر مسلسل ٹوٹے پتھروں پر چڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک آواز نے انہیں للکارا، رک جاؤ اے رات کے مسافروں! اور عمر کے پہلو میں موجود ایک شخص نے جواب دیا، نہیں، ہم 7 رفیق ہیں، کمپینینز۔ تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ وہ دن جو ابھی نہیں آیا۔ خچر دوبارہ آگے بڑھے۔ ان کے کھر ٹھوس پتھروں پر رگڑ کھا رہے تھے اور وہ تیزی سے اپنے راستوں پر مڑ رہے تھے، گویا ایک چٹان کے چہرے پر بنی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہوں۔ ان کے بہت پیچھے دریا پتھروں پر دہاڑ رہا تھا۔ ہوا کے تیز جھونکوں نے عمر کے ڈھیلے لبادے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس نے اپنے گھٹنوں سے جانور کو مضبوطی سے جکڑ لیا، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ خلا کے اوپر ادھر ادھر جھول رہا ہے۔ پھر اس کے گرد روشنیاں چمکیں۔ خچر لڑکھڑا کر رک گیا اور اسے دیو ہیکل قبضوں کے چرچرانے کی آواز آئی۔ اس کے پیچھے لوہا ٹکرایا اور ایک ہاتھ نے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ ایک لمحے کے لیے لالٹین کی چمک نے اسے اندھا کر دیا، پھر اسے اپنے سر کے اوپر ستارے اور اپنے گرد ایک صحن کی دیوار کا احساس ہوا۔ اقرینوس اور اس کے سفری ساتھی غائب ہو چکے تھے۔ ایک مسکراتا ہوا کالا لڑکا خچر کی لگام تھامے ہوئے تھا اور چین کے سرخ ریشم میں ملبوس ایک چھوٹا سا آدمی اس کے سامنے سلام کر رہا تھا۔ اے آقا، آپ کی آمد مبارک ہو۔ میں قاہرہ کی رصدگاہ کا رکن الدین ہوں اور میری جہالت آپ کی کتابوں کی حکمت سے فیضیاب ہوتی رہے گی۔ براہ کرم نیچے تشریف لائیں اور اپنے کمروں میں آرام کر لیں۔ تھکن سے چور عمر رات کے اس پہر اپنے رہنما کے پیچھے ایک خفیہ دروازے اور پتھریلی رہداریوں سے گزرتا ہوا جو ویران لگ رہی تھیں، ایک سونے کے کمرے میں پہنچا جہاں ایک بخارا قالین کے پاس انگیٹھی آرام دہ حد تک دہک رہی تھی۔ پاس ہی ایک ٹرے پر شکر آمیز پھل اور کیک رکھے ہوئے تھے، ساتھ ہی شراب کے ایک شیشے کی سراہی بھی تھی۔ رکن الدین نے کالے لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کا خادم ہے۔ اب جبکہ آپ خطرے سے بچ نکلے ہیں، پرسکون ذہن کے ساتھ سو جائیں، آپ کے خواب خوشگوار ہوں۔